بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت قائم ہے جسے جمہوری حکومت کہنا حقائق کے برعکس ہوگا، حقائق سے چشم پوشی ہوگا۔ آج کل میڈیا میں آپ کو حقائق آپ تک پہنچانا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ صرف چند کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ سب سے پاپولر جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے تمام سروں میں، کہ اس کے لیڈر کو جیل میں رکھنے اور اس کی جماعت کو عوامی مقبولیت سے محروم کرنے کے لیے تمام حکومتی وسائل وحشیانہ استعمال کیے جائیں۔ ابھی تک ضیاء الحق کا مارچ چلا رہا، ایوب کا رہا، مشرف کا رہا، لیکن جس ادوار سے ہم گزر رہے ہیں اس کا کسی نے سوچا نہ سمجھا تھا۔ کسی بھی ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے آپ کی ٹیکسٹائل بند، معاشی صورتحال بند، صرف اور ایک طرف اڈیالہ جیل میں شخص بندبانی پیٹی عمران خان کو ایک ہی منت کی جا رہی ہے کہ آپ کی رہائی۔ کل حامد میر کے پروگرام میں اور متعدد بار علیمہ خان درجنوں بار کہہ چکی ہیں کہ انہیں آفر ہے کہ آپ 3 سال خاموش رہے، اس لولے لنگڑے اور چوری کے نظام کو چلنے دیں، لیکن وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ عوام تک حقائق پہنچائے جائیں، کیونکہ پاکستان کا میڈیا یرغمال بن چکا ہے، اسے زبردستی چلوایا جا رہا ہے۔ کوئی ڈائریکٹر نیوز ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، سی او اپنی مرضی سے ٹکر نہیں چلا سکتا۔ ملک میں امن رکھنے میں موجودہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس پہ آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ ملک میں غربت کا یہ حال ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وارداتوں نے لوگوں کی زندگیاں روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ سے فیصل آباد آنے والی بلوچستان جسے کہتے ہیں، مسافر بس سے درندہ صفت دہشت گردوں نے مسافر بس سے 7 افراد کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر اسامہ غازی کے مطابق، اور تمام میڈیا میں یہ کور ہوا ہے، انہیں جان سے مار دیا اور 7 لوگ مال کے حقیقی کے پاس چلے گئے۔ کیا عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا غریب آدمی اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے کہیں نوکری کرتا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، تو اس کی حفاظت جو اربوں روپے پولیس کا بجٹ ہے، اربوں روپے، میں لاکھوں کروڑوں نہیں کہہ رہا، صرف وی وی اے بھی پروٹوکول ڈیوٹی دینے کے لیے ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلوچستان میں مسافر بس کو اتار کے ان کے لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کی بے حسی دیکھیں۔ اس سے پہلے دہشت گردی کی باتوں میں پاک فوج کے افسر اور جوان کی شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے، لیکن جب پاکستان میڈیا دیکھتے ہیں، پاکستان کا ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں صرف اور صرف ایک ہی قانون آئین کام یہ کر رہا ہے، حکمران یہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک کے مقبول ترین لیڈر کو ہیرو سے زیرو بنایا جائے، لیکن نظام قدرت دیکھے ہر روز اس کی مقبولیت میں ایسا اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ضد بنا لی ہے کہ حکمران ہوگا تو عمران خان۔ بلوچستان میں خان کا کوئی علاقہ ہے جس میں 7 مسافر مار دیے گئے، دہشت گرد دن دناتے فائرنگ کرتے رہے، کسی نے انہیں نہیں پکڑا۔ دوسری طرف دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے اضافے، تشویشناک صورتحال کا
پاکستان کی عوام کو سامنا ہے۔ تو لیکن دوسری طرف حکمران اپنے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کے لیے سب اچھا کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان کے وکلا بانی پی ٹی اے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کرنے گئے اور ان کی بہن علیمہ خان بھی گئی۔ 2 کلومیٹر پہلے اڈیالہ جیل سے ناکے لگا کر پولیس کے نام پر ان کو روک لیا گیا۔ 1.5 گھنٹہ ان کی انسلٹ کی گئی، تذلیل کی گئی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح احکامات ہے کہ ہفتے میں 2 دن ایک عمران خان کے فیملی خاندان بانی پی ٹی اے اور دوسرے وکلا ملیں گے، اور جیل مینول میں بھی قانون کے مطابق ہے۔ لیکن ان کی بہن علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلا کو روکا گیا تو انہوں نے کہا ہم ادھر دھرنا دے دیں گے۔ انہیں دھمکیاں دی گئی تو آپ کی ملاقات تا حیات بند کر دی جائے گی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ مجھے جیل مینول کا ایک قانون بتائیں۔ یعنی یہ کوئی ملک میں خدا نہ خواستہ 73 کا آئین ختم کر دیا گیا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے؟ یہ گاڈ فادر حکومت چلا رہا ہے؟ یہ سسلن مافیا ہے؟ پاکستان میں ہر انسان کا حق ہے۔ بانی پی ٹی عمران خان کو آپ نے 188 مقدمہ درج کر دیے گئے۔ کسی جج نے نہیں پوچھا بھائی سارے کیس ایک جگہ کلب کریں، صرف کیا قصور ہے عمران خان کا کہ آپ نے 9 اپریل کو عدم اعتماد لائی؟ وہ صرف آپ کو اس نظام کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اور اب جب 1.5 گھنٹے بعد عمران خان سے علیمہ خان کی ملاقات کرائی گئی، ان کے وکلا کی ملاقات کرائی گئی، تو علیمہ خان نے آ کے میڈیا کو بتایا کہ بشرا بی بی کو، جو عمران خان کی اہلیہ ہے، ایک عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہے، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اور عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو کہا، جس نے باہر اڈیالہ جیل میں باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمران خان نے کہا ہمارے ساتھ یہ جو سلوک کر رہے ہیں ان کے نام لے کر کہے۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کو سچ بتاؤ کہ مجھ سے ڈیل مانگی جا رہی تھی کہ میں ملک سے باہر چلے جاؤں، میں سیاست میں معاملہ کروں، اس نظام کو چلنے دوں، لیکن میں نے 250 مقدمات لے لیے لیکن ڈیل نہیں کیا، نرو نہیں لیا۔ علیمہ خان نے کہا ہمارے بھائی کے بارے میں غلط خبریں بتائی جا رہی ہیں، میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا۔ میرے بھائی علیمہ بہر بوابی کو قید تنہائی میں رکھا ہے، لیکن عمران خان پر انہوں نے کچھ لوگوں کا الزام نام لے کے لگایا کہ وہ ان پر سختی کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، لیکن ان کے علیمہ خان کے مطابق یہ نہیں جانتے عمران خان نہیں ٹوٹے گا، جتنا جبر اس پہ کریں گے، جتنا قید تنہائی میں رکھیں گے، اس کی بجلی کاٹ دیں، اس کے اوپر 100 اور مقدمات دے دیں، لیکن وہ جس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، اور کیونکہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ورلڈ کپ دنیا کہتی تھی وہ نہیں جیتے گا، اس نے جیت کے دکھایا۔ تو اس نے عمران خان نے کہا کہ آپ جا کر لوگوں کو بتائے، اور علیمہ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ دوبارہ سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ عید کے بعد گرینڈ الائنس بنے گا اور اس حکومت کے خلاف موومنٹ چلائی جائے گی اور اس حکومت کو جانا ہوگا۔ ناظرین، یہ تو بات کنفرم ہو گئی ہے مختلف ذرائع سے کہ عمران خان سلمان اکرم راجہ نے 2 روز قبل کہا تھا کہ ایک طاقتور لوگ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھ لو جو ہم چاہیں گے اس طرح تم چلو گے۔ انہوں نے کہا تمہارا الیکشن اب وہی جیتے گا جسے ہم چاہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نہ صرف ہمیشہ انسانی عوام کی ان کی آواز نہیں دبائی جا سکتی، انسانی حقوق پر شروع سے ان کی ایک واضح موقف ہے، کسی کا بھی ادوار ہو وہ کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ آئینی حلقوں میں انہیں ایک باصول سیاستدان کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے انسانی حقوق پر اور قانون کی پاسداری کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی۔ افسوس کہ ان پر شیر افضل مروت یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ ایسے نامناسب الزامات لگا رہا ہے۔
بھائی اگر شیر افضل مروا صاحب آپ کو آپ کی جماعت کے بانی پی ٹی عمران خان جس کی وجہ سے آپ الیکشن جیتے کر دیا ہے، تو سلمان اکرم راجہ کی کریڈیبلٹی کی ان کے سیاسی مخالفین بھی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور میں کیونکہ اسی حلقے میں رہتا ہوں جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ تقریباً 1 لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ کیا اچھے لوگ آپ کو نہیں چاہیے؟ سچ بولنے والے نہیں چاہیے؟ قانون کی حکمرانی والے نہیں چاہیے؟ غلاموں کے گلے میں ہارے ہوئے کو جیت کا پٹا ڈال کر اس طرح تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ جو شہید ہو رہے ہیں روزانہ، اس کا کون جواب دے گا؟ کیا دہشت گردوں سے پاک فوج مقابلہ کر رہی ہے؟ لیکن کیا تمام فوکس چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے مسئلہ حل ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا؟ اب آپ ہار چکے ہو، عوام نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ میرے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، آؤ نکلو پاکستان کے لیے۔ اور سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بھی بات ہے۔ دوسری طرف ٹی وی پروگرام میں حامد خان ہو، گوہر ایوب ہو، علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں بھائی کا ایسا ساتھ دیا کہ بہنوں کی تاریخ میں انہوں نے اپنا نام سنہری حرف میں علیمہ خان نے لکھ دیا کہ جب اقتدار تھا وہ کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ جب عمران خان کی حکومت 3.5 سال رہی، کبھی سرکاری افسر نے نہیں کہا کہ علیمہ خان نے فون کہا ہے، لیکن جب جلسہ ہوتا تھا تو عمران خان کا وہ نیچے بیٹھتی تھی عوام میں، کاغذ اٹھا رہی ہوتی تھی، اس کو بھی گرفتار کیا۔ ناظرین، ایک طرف آپ سابق وزیر اعظم ملک کا جو جیل میں بند ہے، اس کی ملاقاتیں بند کرا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 9 اپریل 2022 کے بعد جب بھی احتجاج کی کال دیتی ہے تو 8 دن پہلے ان کے گھروں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، یاسمین راشد 1.5 سال سے جیل میں ہے، 73 سالہ کینسر زدہ خاتون، عمر چیمہ جس پر وحشت اور دہشت کی انتہا ہو گئی، وہ ہے محمود رشید، اعجاز چودھری، اور ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں، اور چھاپے لاکھوں میں ہیں۔ آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آپ کی سیاسی مسلم لیگ نون کا سیاسی عمر ختم ہو چکی ہے۔ چلے کارتوں صاحب نواز شریف کو دوبارہ لانچ کر رہے ہیں۔ جب بھی تحریک انصاف نے کال دی، آپ نے دفعہ 144 لگا دی۔ میں اس بیوروکریسی سے کہتا ہوں، آپ نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ جب بھی سینکڑوں ہزاروں دفعہ انہوں نے کال دی، 144 لگا کے گھروں میں چھاپے مار لیے، تحریک انصاف کی کوئی بھی شاید ہی ایک لیڈر ہو جو جیل میں نہ گیا ہو، جس پہ دہشت گردی کے 20-30 مقدمات نہ ہو۔ لیکن گزشتہ روز ایک سرکاری جلسہ کرایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا، جس میں صحافیوں کے مطابق، عینی شاہدین کے مطابق، سرکاری سرپرستی میں سرکاری ملازمین کو ناروول جیسے چھوٹے علاقے جو احسن اقبال کا ہے، احسن اقبال کمپیریٹیولی اس کا حلقہ بہتر ہے، لیکن 10,000 کچھ لوگ کچھ فگر دے رہے ہیں کہ حلقہ بھی نہیں بڑھ سکے، لیکن وہاں دفعہ 144 کبھی ہوم سیکرٹری صاحب نے نہیں لگائی۔ وہاں آپ نے ڈی سی صاحب نے نہیں لگائی، سرکاری جاتے رہے۔ اور مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا ہر طرف سے اچھی خبر آ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ یہ کیا اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی فوج کے جوان دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر دوسرے تیسرے دن افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں مسافر بس سے اتار کے کر دیا گیا۔ 1 سال، یہ اچھی خبر ہے کہ 2024 میں 1,30,00,000 لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے۔ آپ کی حکومت کی وجہ سے پہلی دفعہ IMF آیا اور 29 محکموں کو ملا، چیف جسٹس سے لے کے اور دیگر ممالک سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری افسر گریڈ 17 سے اوپر جتنے بھی ہیں اپنے اثاثے اور اپنی فیملی کی نیشنلٹی اور تفصیلات وعدہ کرے کہ جب وہ AC یا ASP آیا تھا یا کسی بھی سرکاری محکمے آیا تھا اس وقت اس کے کتنے اثاثے تھے، آج کتنے، اس کے بچوں کی نیشنلٹی کہاں کی، اور بچے کہاں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ پر لوگ شک کر رہے ہیں، IMF آپ کو پیسے نہیں دینا چاہ رہا، یورپی یونین آپ پر خدشات ہے، صحافت کو ختم کر دیا گیا، یہ اچھی خبر ہے۔ 26ویں ترمیم کو غیر قانونی طریقے سے
جسٹس منصور علی شاہ کی بجائے یہ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا، بری خبر ہے۔ ہر مہینے ہر سال لاکھوں جو جوان ایم اے کر کے آتے ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لوگ بیرون ملک کشتیوں اور کنٹینروں میں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، جنگلوں میں مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں 90% 95% لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ منت اللہ کر ہے؟ وہ واحد شخص ہے جو پوری پاکستان کی سیاست میں قائد اعظم کے بعد جس نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس کی بیوی اندر، جس کی بہنیں اندر، جو خود 1.5 سال سے مقدمات میں سابق وزیر اعظم ہے، جسے چھوٹے سے سیل میں رکھا ہے۔ اتنی ہمت ہے تھی آپ میں، پولیٹیکل جو حکومت ہے نا نام کی۔ عالیہ حمزہ نے مینار پاکستان 8 فروری 2025 کو جلسے کی اجازت مانگی، حکومت نے نہیں دی، ڈی سی نے نہیں دی، ہائی کورٹ گئے وہاں سے نہیں ملی۔ جمہوریت بنائیں خدا کے واسطے۔ نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں اڈیالہ جیل سے بری خبر آتی ہے، وہ منتے ترلے کر رہا ہے، اس خط میں ایک لفظ بتائے جس نے کہا ہو کہ مجھے رہا کرو۔ اس نے ایک واقعات کا تسلسل بنایا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے کون کون کس کس طرح طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے یہ وقت گزر جائے گا۔ نواز شریف صاحب آپ تو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے تو ضیاء الحق کے قبر پہ قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا مشن جاری رکھوں گا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یاسمین راشد آپ سے جیت گئی ہے؟ وہ حلقہ جسے 85 سے آپ غیر جماعتی الیکشن لڑ رہے تھے، انارکلی، اسلام پور، آساندہ، گوال منڈی، وہاں یاسمین راشد جیتی ہے جیل میں بند۔ نہیں تو دوبارہ الیکشن کرا لیں، لیکن انٹرنیشنل آبزرور بلائیں اور دیانتداری سے کرائیں۔ اقتدار کے لیے آپ نے میڈیا پر قبضہ کر لیا، عدلیہ پر قبضہ کر لیا، نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن آپ کے ہاتھ کی چھڑی ہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے۔ عمران خان نہیں جھکے گا، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ میری خواہش نہیں ہے۔ میرے لیے نواز شریف بھی قابل احترام ہے، مریم نواز صاحبہ بھی قابل احترام ہے، زرداری صاحب بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، محمود حاج قدری، ایم کیو ایم بھی ہے، جماعت اسلامی حافظ صاحب بھی ہیں، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چھوڑ دیں۔ آپ ایک شخص کو جیل میں رکھ کر، آپ میڈیا میں سینئر صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا کر، 15ویں نمبر والے ہائی کورٹ کے جج کو وہاں لے جا کر ملک میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ انصاف کے بغیر امن نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی یہ جو کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں تھی انتظامیہ۔ یہ پی ٹی آئی کے گھروں میں تو 20 چھاپے مار لیتے ہیں پنجاب میں، کیا دہشت گردوں کو پکڑنا ان کے ذمہ داری میں شامل نہیں ہے؟ آئی جی جیل خانہ جا تو آپ کو بھی حساب دینا ہوگا، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی دینا ہوگا۔ اور جو سرکاری افسران اپنے خلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ حکمران قائد اعظم نے 1948 میں سول افسروں سے کہا تھا کہ یاد رکھ لو، آپ کسی حکمران کے غلط کام کرنے کے پابند نہیں ہیں، آپ کو اویسٹی کر دیں گے، صوبہ بدر کر دیں گے، نوکری سے تو آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ بہرحال عید کے بعد عمران خان دم دم مسقل اندر کرنے لگے ہیں، اور دوسرا چوتھا عمران خان کا خط تیار کر لیا گیا ہے، اور اس میں اور حقائق سامنے آئیں گے، اور چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ یاد رکھ لو، طاقت سے حقائق تبدیل نہیں کیے جا سکتے، وقتی طور پر خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، کسی کا سوچ نہیں بدل سکتے۔ شہباز شریف صاحب آپ تو وزیر اعظم ہیں، اپنی بھتیجی کو بھی سمجھائیں اور خود بھی آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلائیں، عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں، بیوروکریسی کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں۔ عمران خان سے حامد رضا اور علیمہ خان کے مطابق منتیں کی جا رہی ہیں، اس نظام کو چلنے دو۔ اگر چوری کی ککڑی نہیں کھائی جا سکتی، چوری کی سائیکل نہیں چلائی جا سکتی، چوری کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، تو چوری کی حکومت چلانا جائز نہیں ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ فارم 45 کو، عمران خان کی جیت کو، تحریک انصاف کے معاہدے جیت کو شکست میں کس نے بدلا، کون ہے ذمہ دار، اس کا تعین کرے۔
یہی پاکستان کی بقا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. سچ کہنا بہت مشکل ہے. بہت کم ویلاگ کرتا ہوں کیونکہ اب ویلاگ کی ضرورت نہیں. اب آپ کی زبان کو طاقت سے خاموش کرانے کی روایت قانون بن چکی ہے. مریم صاحبہ پھر گزارش کر رہا ہوں، لاہور میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دیں. صرف پکڑ دکڑ نہ کریں، کوئی سرکاری وسائل نہ استعمال کریں. عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوامی فیصلہ مانیں. عوام کو فتح کرنے کی روش نقص آمدے ہوئی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.